الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الشعراء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کے چھٹے رکوع اور آیت نمبر 105 سے آج آغاز کرنا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے کیا تم کو ڈر نہیں۔ قرآن مجید انبیاء کو کہتا ہے کہ وہ ان کی قوم کے بھائی ہیں، اور انبیاء بھی اپنی قوم کو یا قومی یا قومی یا قومی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کی اقوام ایک تو عمومی طور پہ شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بہت بڑا گناہ ان میں جو ہے وہ راسخ ہو چکا ہوتا ہے، انتہائی منحرف، انتہائی جو ہے وہ فسق و فجور کا شکار۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ دعوت کا، اپنائیت کا ہوتا ہے۔ وہ دعوت میں جو ہے غیریت سے آغاز نہیں کرتے، یعنی ان کا اسلوب یہ نہیں ہوتا کہ اے مشرکو، اے بدعتیو، اے فاسقو، بلکہ یا قومی یا قومی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، یہاں پر بھی فرمایا کہ ان کے بھائی نوح نے جو ہے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ امین کا ترجمہ شاہ صاحب کر رہے ہیں معتبر، امین ہوں میں، یعنی مجھ پر تم اعتماد کر سکتے ہو۔ اور عام طور پر بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتے ہیں رسالت کے لیے، وہ گویا گل سرسبد ہوتا ہے انسانیت کا، اور اپنی قوم میں کردار کے اعتبار سے بہت ممتاز ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں ایک معتبر آدمی ہوں، آج تک میں نے کبھی تم سے کوئی خیانت نہیں کی، تو کیا اللہ کی وحی کے بارے میں تم سے خیانت کروں گا؟ یعنی خود سے ایک بات بنا لوں کہ اللہ نے یہ کہا ہے جبکہ اللہ نے ایسا کچھ نہ فرمایا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وما فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ یہ ہر نبی کی دعوت کی بنیاد یہی ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضی کا خوف، اللہ کے جہنم کا جو جہنم ہے اس سے اندیشہ ناک رہنا۔ اور اب اللہ سے ڈرنے کی عملی صورت کیا ہوگی؟ وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ ہر پیغمبر نے یہی بتایا ہے کہ دیکھو خدا تک پہنچنے کا راستہ اب میرے ذریعے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک، کچھ اجر، کوئی معاوضہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ قالوا، بولے، انؤمن لک، کیا ہم تجھ کو مانیں؟ واتبعک الارذلون، اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کمینے۔ یعنی یہ وہی اشکال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مشرکین عرب کو، ان کے چودھریوں کو تھا، کہ اگر یہ کوئی خیر ہے، وحی کوئی خیر ہے، دین کوئی خیر ہے، اسلام کوئی خیر ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی ہر بھلائی میں تو ہم سبقت لے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے وہ جاہ بھی ہے، منصب بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مال مویشی بھی ہیں، جتھا بھی ہمارا بڑا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں یہ لوگ کہ جو ہمارے سماج کے کمتر طبقات سے تعلق رکھتے ہیں یہ پیش قدمی کریں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ یہی تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی بات سن لیں گے، مان لیں گے، آپ کی محفل میں آ جائیں گے، لیکن پہلے آپ ذرا ان لوگوں کو، یعنی جو ہمارے اعتبار سے کمتر لوگ ہیں، یعنی معاذ اللہ کمی کمین ہیں، ان کو آپ یہاں سے دور کریں تب ہم بیٹھیں گے۔ تو یہی بات کہی انہوں نے کہا
کہ ہم تمہاری پیروی کریں، ہم تمہاری بات مانیں، جبکہ تمہارے ساتھ جو ہو رہے ہیں وہ تو کم تر لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، کہا مجھ کو کیا جاننا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، کمی نے کہا محنتی لوگوں کو، ہر پیغمبر کے ساتھ اول غریب ہوئے ہیں، سو فرمایا کہ مجھ کو ان کا صدق قبول ہے، ان کے کام سے کیا غرض کہ ان کا پیشہ کیا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہاں بر صغیر میں بھی یہ معاملہ رہا کہ مراتب طے ہوتے ہیں پیشوں کے اعتبار سے، یعنی کچھ پیشوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، کچھ کو برتر سمجھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ بھئی میرا معاملہ تو اللہ کے دین کے حوالے سے ہے، کمٹمنٹ جو اس دین کے ساتھ کمیٹڈ ہے، جو توحید پر عامل ہے اور جو اس کے اللہ کے لیے جان و مال قربان کرنے کو تیار ہے، وہ اللہ کے ہاں اونچے مرتبے پر ہے۔ باقی یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب پوچھنا میرے رب ہی کا کام ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ہانکنے والا نہیں ایمان والوں کو، تمہاری فرمائش پر میں تو یہ کرنے والا نہیں ہوں کہ اپنے سے ان کو دور کر دوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین فرمائی گئی، سورہ کہف میں ہم پڑھ آئے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہا کہ میں تمہاری فرمائشوں پر ان اہل ایمان کو اپنے سے دور کرنے والا، دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر، یہ میرا کام ہے۔ قالو، بولے، لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو تو سنگسار ہوگا، ہم تجھے رجم کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، کہا اے رب میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، سو فیصلہ کر میرے ان کے بیچ کسی طرح کا فیصلہ۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بچا لے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ یہ کئی مرتبہ بات عرض کی گئی، جب ایک خاص جگہ تک دعوت پہنچ جاتی ہے اور لوگ دست درازی تک پہنچ جاتے ہیں پیغمبر پر، ان کے ساتھیوں پر، پھر پیغمبر جو ہیں وہ استغاثہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اہل ایمان کو اور نبی کو نکال دیا جاتا ہے، اور پوری قوم کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر بچا دیا ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور جو اس کے ساتھ تھے اس لدی کشتی میں۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، پھر ڈبا دیا پیچھے ان رہے ہوئوں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اب یہ وہی بات جو بار بار آ رہی ہے، البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کوئی حصی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ کہا کہ تاریخ کی جو گواہیاں ہیں اور یہ جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں تمہیں تاریخ سے بتائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا عاد نے پیغام لانے والوں کو۔ سیدنا نوح کے بارے میں بھی کہا کہ ان کی قوم نے جو ہے وہ رسولوں کا انکار کیا، قوم عاد کے بارے میں بھی ہے۔ تو کیا ان قوموں کی طرف ایک سے زیادہ رسول مبعوث ہوئے؟ امکان اس کا ہے، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، گویا وہ اللہ کے تمام رسولوں کا انکار کر رہا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ بالکل وہی باتیں، وہی مکالمے۔ جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیگ، میرا نیگ ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ وہی بالکل سیمیٹری ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا بناتے ہو ہر ٹیلے پر ایک نشان کھیلنے کو، عبث ایک نشانی، ایک مونیومنٹ۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ اس کا فائدہ ہے
ان لوگوں کو بڑا شوق تھا اونچے مضبوط منارے بنانے کا، جس سے کچھ کام نہ نکلے مگر نام، اور رہنے کی عمارتیں بھی بڑے تکلف سے، یعنی کچھ کام نہ نکلے مگر نام. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ عمارت بنا رہے ہیں جس کی کوئی یوٹیلیٹی ہے، جس کی کوئی افادیت ہے، جس سے کوئی فائدہ ہے. ایک یہ ہے کہ محض اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے ایک مونومنٹ آپ بناتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے اہرام مصر بنائے گئے، اتنے مہیب سٹرکچر ہیں، غیر معمولی ہیں، اور ابھی تک جو ہے انسانی ذہن متحیر ہے کہ اس دور میں کیسے ممکن تھا، کس طرح کی ٹیکنالوجی تھی کہ اتنی عظیم جو ہے وہ سٹرکچر وہ ہے بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو کہا کہ بھئی بس نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ، بڑائی کے اظہار کے طور پر. اور کہتے ہیں اور رہنے کی عمارتیں بھی بڑے تکلف سے جو ہے وہ مال خراب کرنے کو بناتے تھے. اور کہا کہ باغ ارم بھی انہی کا مشہور ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی تہذیب خاص طور پر سرکشی کی طرف مائل ہوتی ہے تو گویا پھر وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں اپنی بڑائی کا اظہار کرنا ہے. اور یہ ہوتا تبھی ہے جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اللہ سے محجوب ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی بڑائی کے اظہار کی صورتیں پیدا کرتا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ روایتی معاشروں کے اندر جو مذہبی معاشرے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عالی شان، سب سے ممتاز جو عمارتیں ہوا کرتی تھیں وہ عبادت گاہیں ہوتی تھیں، چاہے وہ سینیگوگس تھے، چاہے وہ چرچ تھے، اور پھر مسلمانوں کی جو ہے وہ مساجد ہیں یا ہندوؤں کے مندر ہیں. تو یہ بات کہ اللہ کا گھر، اللہ کی کبریائی جو ہے وہ بیان ہونی چاہیے. ہم سورہ نور میں پڑھ آئے ہیں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ وہ گھر جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. لیکن جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے اور خود خدا بننے کا خبط اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں بناتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث جبرائیل میں پوچھا سیدنا جبریل نے کہ آپ الساعہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے کہا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ یہ جو دنیا کا خاتمہ کب ہوگا اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے. پھر پوچھا کہ فاخبرنی عن اماراتھا، چلیے آپ کچھ اس کی علامتیں بیان کر دیں، نشانیاں بیان کر دیں. تو آپ نے دو نشانیاں بیان کی، ایک تو ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ ان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جو جن کے تن پہ کپڑا نہیں، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں، جو تنگ دست ہیں، جو بکریاں چرانے والے ہیں، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتوں کی بلندیوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کریں گے. تو یہ ہم دیکھتے رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کا خاتمہ کب ہونا ہے اور اس حدیث کا اصل اطلاق کب سامنے آنا ہے، لیکن اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ مغربی تہذیب کو دیکھیں تو وہ نومیڈس تھے، اور آج سے 400-500-600 سال پہلے تک ان کی کیا حالت تھی اور کیا صورتحال تھی. اور آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی لگتا ہے کہ تہذیب ان کے سر پر ہے، اور وہ بڑی بڑی اونچی اونچی اسکائی اسکریپرز بنا رہے ہیں. اور اگر آپ امت مسلمہ یعنی اگر امت دعوت کی بات کریں تو گویا مغرب ہے، اور اگر امت اجابت کی بات کریں تو عالم عرب ہے. آپ دیکھ لیجیے سعودی عرب ہے، اور جناب یہ خلیجی ریاستیں ہیں، بہت پھٹے حالوں میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا آج سے 80-100 سال پہلے تک، بہت ہی برے حال میں. بلکہ یہاں سے جو لوگ جایا کرتے تھے حج و عمرے کے لیے وہ ان کو جو ہے وہ دان کیا کرتے تھے، ان کو پیسہ دیا کرتے تھے. اور کتنی آپ کو معلوم ہے کہ حجاز کے اندر کتنی ہی عمارتیں ایسی ہیں اس زمانے میں کہ جو نظام حیدرآباد کی بنائی ہوئی ہیں، یا جو خاتون تھیں امیرہ تھیں بھوپال کی، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں. لیکن بہرحال اب ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پہلے دبئی میں ایک بہت بلند عمارت بنائی گئی، اور اب جو ہے سعودی عرب میں اس کے مقابلے کی، اس کی ٹکر کی عمارت بنائی جا رہی ہے. اور کہا کہ یہ جو تم عمارتیں بنا رہے ہو، یہ کاریگری کر رہے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ جو ہمارے اکابرین یہ فرمایا کرتے تھے نا کہ دنیا جو ہے، دنیا جو ہے وہ معبرتن، دنیا جو ہے وہ معبرہ ہے، دنیا جیسے ایک پل کی طرح ہے، عبور کرنے کی جگہ، یا قنطرتن، پل کی طرح ہے. اور وہ فرماتے تھے کہ فَعْبُرُوهَا وَلَا تَعْمُرُوهَا، بھئی اس کو عبور کرو، اس سے گزرو، یہ ایک گزرگاہ ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، اور اس کو بہت سجانے بنانے، اس کی تعمیر کرنے اور اس کو آباد کرنے کی ہر وقت فکر میں نہ رہو. یہی ہوتا ہے معاملہ کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ بس
مجھے ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کو بھی کبھی ختم نہیں ہونا، یحسب ان مالہ اخلدا، تو اس کا رویہ وہ ہوتا ہے جو یہاں پر قوم عاد کا بیان ہوا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنجہ مارتے ہو ظلم سے، زیادتی کرتے ہو، لوگوں کا مال غصب کرتے ہو، طاقت کا اظہار جب ہوتا ہے، یعنی جب طاقت انسان کے اندر بڑھتی ہے تو وہ ٹرانسگریشن پر آمادہ کرتی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچایا ہے جو کچھ جانتے ہو، اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں اتنا کچھ دیا تمہارے علم میں ہے۔ امدکم بانعام وبنین، پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے، وجنات وعیون، اور باغ اور چشمے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ اب یہ بڑا دن کون سا ہے؟ ایک تو دنیا کے خاتمے کا ہے، لیکن خاص طور پہ رسولوں کی قوم پر وہ جو عذاب کا دن ہوتا ہے نا، اگر رسول کی قوم بے نحس المجموع انکار کر دے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قالوا سواء علینا، بولے ہم کو برابر ہے، اوعظت ام لم تکم من الواعظین، تو نصیحت کرے یا نہ بنے نصیحت کرنے والا، کہا برابر ہے، مرضی ہے تمہاری، ہم تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اچھا، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے نا کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے مان کے نہیں دینا، ہم نے سن کے نہیں دینی بات، اور یہی وہ بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ گویا مہر ہو گئی ان کے دل پہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پہلو سے ارشاد فرمایا گیا سورہ بقرہ کے آغاز میں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اور کچھ نہیں، یہ عادت ہے اگلے لوگوں کی، یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم کو آفت نہیں آنے والی، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ، پھر اس کو جھٹلانے لگے، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو کھپا دیا، ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس بات میں البتہ نشان ہے اور وہ لوگ بہت نہیں ماننے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ کذبت سمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے پیغام لانے والوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تم پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ایک ہی پیغام ہے، یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہدایت کا نظام ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول مبعوث کیے، آپ ان کے ہاں دیکھیں کہ ایک سیمیٹری ہے، کوہرنس پائی جاتی ہے، ان کی باتوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی بات ہے جو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس انسانوں نے جو کچھ سوچا، انسانوں نے جو غور و فکر کر کے اس دنیا کے بارے میں اور انسان کے بارے میں اور حقیقت الحقائق کے بارے میں جو تصورات قائم کیے اپنی اٹکل سے، فلسفیوں نے قائم کیے، اب جو ہے وہ سائنسدان بھی کر رہے ہیں، مفکرین کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی بات آپس میں نہیں ملتی۔ یعنی فلسفے کے کتنے ہی سکولز ہیں، آئیڈیلزم ایک سکول ہے، امپیریسزم ایک سکول ہے، ایگزسٹانشلزم ایک سکول ہے، ریئلزم ایک سکول ہے، لیکن یہ جو ایک سکول کہلاتا ہے، اس میں بھی اگر 10 بڑے مفکرین ہیں نا تو وہ ٹھیک ہے، اجمالی طور پر جو ہے اصولی طور پر اگر وہ کسی چیز پر متفق بھی ہوں تو تفصیل میں بہت زیادہ اختلاف ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف سے بات آتی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے ما سوا کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں جو ہے وہ لوگ اس میں بہت کثیر اختلاف پاتے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہی پیغام، ایک ہی بات۔ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ، کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نہ ڈر؟ فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حزیم، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابھا ملائم، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف سے۔ اب ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ ان کو بھی غیر معمولی ٹیکنالوجی ان کو حاصل تھی،
اور جناب وہ بڑے بڑے جو ہے محل بناتے تھے اور پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے جو ہے گھر بنایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو سورہ قیامہ میں ہم پڑھیں گے نا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام سے اس کی تخلیق کی، ایک پانی کی بوند سے تخلیق کا آغاز ہوا، پھر کتنے مراحل سے گزر کر جو ہے رحم مادر میں اس کی تشکیل ہوئی، اس کے بعد اس کا تولد ہوا، پھر کس طرح اللہ نے اس کی ربوبیت فرمائی، اور پھر پوری کائنات گویا اس کے لیے مسخر کر دی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اور پھر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہے، بس انسان جو کرتا رہے اور دنیا سے چلا جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر آپ دیکھیں نا سورہ نبا کے آغاز میں پورا مقدمہ بیان کر دیا، الم نجعل له عینین، وہ جو کہا نا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ نعمتیں گنوائیں ایک کے بعد ایک، اس سب کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سب کے اندر اخلاقی سبق کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یہاں پر بھی کہا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ بس مزے کرتے رہو گے، اللہ کی نعمتیں پاؤ گے اور ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے اور ان نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرو گے اور سرکشی کرتے رہو گے اور آرام سے بس دنیا سے چلے جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا۔ الذین یفسدون فی الارض، یہ کون لوگ ہیں جو بگاڑ کرتے ہیں ملک میں، ولا یصلحون، اور سنوار نہیں کرتے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ وہی بات کہ جو ٹرائبل آپ کہہ لیں دور تھا، آج بھی ایسا ہی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سربراہ لوگ ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، لوگ انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ بہت زیادہ تھا کہ چودھری لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، بس وہ لوگوں کو کرپٹ کرتے تھے، وہ لوگوں کو غلط راہوں پہ لے کے جاتے تھے۔ جو کہا ہے نا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی دعوت دی نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو اس کی بات نہ مانو، یعنی ان کی بات، نوح کی بات نہ مانو، اور بلکہ ان لوگوں کی بات مانو جو تمہیں ان پرانے جو معبودان ہیں ان کی طرف پکار رہے ہیں، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، ان کی پیروی کرو۔ یہاں پر بھی یہی ہے، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے چودھری ہیں، ملا ہیں، سرکش لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور سواد نہیں رہے زمین کو، ان کی بات نہ مانو۔ قالو، بولے، انما انت من المسحرین، تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، یعنی یہ جو تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ہمارا جو اس وقت پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو چیلنج کر رہے ہو، تو لگتا ہے کہ تم پہ کوئی جادو ہو گیا ہے، تمہارا دماغ جو ہے معاذ اللہ خراب ہو گیا ہے، کوئی آسیب ہے تم پر۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ وہ نشانی دکھا، یعنی وہی مطالبے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ کر رہے ہیں وہی کیا انہوں نے۔ قال ھذہ ناقۃ، اب وہ نشانی ظاہر ہو گئی جو ہے ایک اونٹنی، کہا یہ اونٹنی ہے، جس کو جو ہے وہ شرف کے لیے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ لہا شرب، اس کو پانی پینے کی ایک باری، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور ایک باری تم کو ایک دن مقرر۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھیڑیو اس کو بری طرح۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ فَعَقَرُوهَا، پھر کاٹ ڈالی وہ اونٹنی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر کل کو رہ گئے پچھتاتے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔ اب دیکھیے وہی معاملہ ہوا، رسول آئے، دعوت دی، انہوں نے کہا فلاں نشانی دکھا دی جائے، وہ نشانی دکھا دی گئی، پھر انہوں نے اس جو ہے کہا کہ بھائی اس کو جو ہے اس پر کوئی تم نے اقدام نہیں کرنا، دست درازی نہیں کرنی۔ پھر کیا ہوا کہ اشقاہا،
اذن بعث اشقاہا، جب انتہائی بدبخت آدمی ان میں سے کھڑا ہوا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، وہ مر گئی۔ پھر ان سے کہہ دیا گیا تھا وہی اپنے گھروں میں اب 3 دن تم مزید عیش کر لو، مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔ اس قال لهم اخوہم لوط الا تتقون، جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تم کو پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور چھوڑتے ہو تم جو تم کو بنا دیں تمہارے رب نے تمہاری جوڑویں۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔ اب ان کے ہاں جو ایک انارکی پائی جاتی تھی، جو جنسی طور پہ پرورجن تھی، ہم جنس پرستی پائی جاتی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فطری ذریعہ بنایا تھا مرد اور عورت کی تسکین کا، وہ اس میں رکھا ہے اللہ نے، اور اس کے لیے نکاح کا ادارہ جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ اور تم کیا کرتے ہو کہ مردوں سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو یہ معاملہ ہوتا رہا، لیکن اس وقت جس تہذیب سے ہمیں سامنا ہے اور جس کا غلبہ ہے، اس کے ہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں وہ اس کو بھگت رہے ہیں۔ خاص طور پہ جو مسلمان وہاں پر رہتے ہیں وہ واقعتاً بہت پریشان ہیں، اپنی نسلوں کے لیے پریشان۔ یہ LGBTQ اور اس کے حوالے سے جو سارے پرائیڈ مارچ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنی زیادہ ویزیبلٹی ہے کہ اب باقاعدہ وہاں پر جو سکولز ہیں، پرائمری سکولز میں جا کر بچوں کو بتایا جا رہا ہے، ان کی کنڈیشننگ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی تعلق ہے تو تمہیں اس پر کوئی ناک بھو نہیں چڑھانی، تمہیں اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کرنا، کوئی اس کو تم نے اب نارمل نہیں سمجھنا۔ آپ کو معلوم ہے آج سے 20-25 سال پہلے تک یعنی سائیکالوجی کے مینولز کے اندر بھی جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کو ایک پرورژن کے طور پر، ایک ایبریشن کے طور پر، ایک آپ سمجھ لیجیے ڈیوینس کے طور پہ، ایب نارملسی کے طور پہ دیکھا جاتا تھا، لیکن اب اس کو وہاں سے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ ایک عجیب تہذیب ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور وہاں پر دن بدن یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کے یہاں بھی یہی معاملہ تھا اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، بولے اگر نہ چھوڑے گا تو اے لوط تو تو نکالا جاوے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے اس وقت جو مغرب ہے، اس کے جو ممالک ہیں، ان کی جو حکومتیں ہیں، وہ بالکل یہی کہہ رہی ہیں مسلمانوں سے کہ اگر تمہیں وہاں پر رہنا ہے اور ہماری تہذیب، اس کی جو آپ سمجھ لیجیے فتوحات ہیں اور اس کی جو نام نہاد برکات ہیں، اگر اس سے متمتع ہونا ہے اور اسی کے لیے تم یہاں پر آئے ہو۔ اکثر و بیشتر جو لوگ مغرب میں جاتے ہیں وہ روپے پیسے کے لیے، دنیاوی جو ہے وہ آسائشوں کے لیے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہی تمہارا مسئلہ ہے نا، تو پھر تمہیں ان چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور تمہیں اپنے آپ کو اس سماج کے اندر ایسیمیلیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اور بہرحال یہ آہستہ آہستہ، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر اس طرح کی لیجسلیشنز ہو رہی ہیں کہ اگر جو ہے کوئی ادارہ ہے اور وہاں پر اس طرح کی کوئی اورینٹیشن رکھنے والا مرد یا عورت اگر اپلائی کرے ملازمت کے لیے، اور اگر وہ جو وہاں پر امپلائز ہیں وہ کوئی ڈسکرمنیشن کا معاملہ کریں یا اس بنیاد پر ان کو کنسیڈر نہ کریں، تو یہ اللیگل ہے، اس پہ ان کو سزا ملے گی۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ لیجسلیشن اب وہاں ایک پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی یہ وہ کہیں گے کہ جو اسلامک سینٹرز ہیں، ماسک ہیں اور اسلامک جو NGOز ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بات لاگو ہوگی، اور گویا ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنی ہائرنگ میں اس طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن کر سکیں۔ تو یہی بات وہ اب آپ سے کہہ رہے ہیں اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہیں ہماری تہذیب اچھی نہیں لگتی اور تمہیں یہ سب جو اس طرح کی جو سیکشول اورینٹیشنز ہیں اس سے تمہیں کوئی پرابلم ہے، تو پھر تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تو کہا کہ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ، کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیے پھر وہی وقت آ گیا کہ جب رسول نے استغاثہ کیا، پکار لگائی، اے رب اخلاص کر مجھ کو
یعنی بچا دے مجھے، خلاصی دے دے ان سے، اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سارے، الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا رہی رہنے والوں میں۔ قرآن مجید ہر جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ ایمان نہیں لائیں، اپنی قوم کے ساتھ تھیں، اور ہر جگہ ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ دیکھیے جب اللہ کا عذاب آیا تو کون بچا؟ وہی بچا جو پیغمبر پر ایمان لایا، اور جو پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، چاہے وہ پیغمبر کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کا انجام وہی ہوا جو اس کی باقی قوم کا ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی اہلیہ کا تذکرہ، ان کے بیٹے کا تذکرہ قرآن مجید خاص طور پر اسی پہلو سے کرتا ہے۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان دوسروں کو، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ان پر ایک برساؤ، یعنی گویا اجتماعی طور پہ رجم کیا گیا، ان کو پتھروں کی بارش کی گئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، سو کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم کو اجتماعی طور پر عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ان میں ایک رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ تو کہا کہ ان کو بے خبری میں اللہ نے نہیں پکڑا، بلکہ ان کو خوب خبردار کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ یہاں بن کے رہنے والے قوم مدین کی طرف اشارہ ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کو شعیب نے کیا تم کو ڈر نہیں؟ انی لکم رسول مبین، رسول امین، میں تم کو پیغام لانے والا ہوں معتبر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا نیک ہے اسی جہان کے صاحب پر۔ وہی بات، وہی پیغام، وہی دعوت۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پورا بھر دو ماپ اور نہ ہو نقصان دینے والے۔ ان کی قوم میں شرک کے علاوہ جو ایک بڑی پرورجن تھی وہ معاشی طور پر تھی، اور وہاں پر جو ہے ڈنڈی مارا کرتے تھے ناپ تول میں، اور فائنینشیل معاملات میں جو ہے لوگوں پہ زیادتی کرتے تھے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھی ترازو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور ڈرو اس سے جس نے بنایا تم کو۔ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اگلی خلقت کو۔ قالو، بولے، انما انت من المسحرین۔ اب دیکھیے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام انسان کی فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، جو پرانے صحیفے ہیں اس کے ساتھ بھی سنک کرتا ہے، لیکن اب ماننا نہیں چاہتے۔ تو ماننا نہیں چاہتے تو پھر کیا کر رہے ہیں کہ الزامات لگا رہے ہیں، کردار کشی کی کوشش کر رہے ہیں۔ بولے تجھ کو تو کسی نے جادو کیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو دے مار ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے۔ تم یہ بتا رہے ہو ہمیں، پرانی قوموں کا تذکرہ بھی کر رہے ہو، قوم نوح کا، ہود کا، ان کے بارے میں بتا رہے ہو کہ دیکھو انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تو ان پر عذاب آ گیا۔ تو کہا ٹھیک ہے پھر لے آؤ عذاب، ہم انکار کر رہے ہیں، ہم سرکشی کر رہے ہیں، ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں، تو آسمان گرا دو۔ یہی رویہ مشرکین عرب کا بھی تھا۔ ان کے اندر جو سردار تھے وہ کہتے تھے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ قال ربی اعلم بما تعملون، کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ فکذبوہ، پھر اس کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، پھر پکڑا ان کو آفت نے سائبان والے دن کی۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔ یہاں اس کا فائدہ ہے، سائبان کی طرح ابر آیا، اس میں سے آگ برسی، سب قوم جل گئی۔ ان فی ذلک لآیہ، البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین،
اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب اس صورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے، اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا. اس قرآن کو اس کے مخاطبین ہلکا نہ لیں، یہ تمام جہانوں کے رب کا اتارا گیا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، لے اترا ہے اس کو فرشتہ معتبر تیرے دل پر. سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. لتکون من المنذرین، کہ تو ہو ڈر سنانے والا. بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ انذار. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر بلسان عربی مبین، کھلی عربی زبان سے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں. اس کا فائدہ ہے، یعنی اس قرآن کی خبر لکھی ہے اگلی کتابوں میں، اور اس کا مدعا یہی ہے اکثر، یعنی پرانی کتابوں میں قرآن مجید کا تذکرہ ہے، پیغمبر کا تذکرہ ہے. اولم یکن لہم آیتن، کیا ان کو نشانی نہیں ہو چکی؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے. یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں اس قرآن کو جانتے ہیں، پیغمبر کو بھی جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیغمبر کو یا اس قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو قریش بھی ان کو اہمیت دیتے تھے اہلی کتاب کو، اور کہتے تھے کہ بھئی ان کے پاس جو ہے پرانی کتاب اور شریعت ہے. تو کہا کہ ان سے پوچھ لو، جو قرآن مجید نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے یعنی علماء اہل کتاب سے پوچھ لو اگر نہیں جانتے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اوپری زبان والے پر، کسی ایسے شخص پر جس کی زبان عجمی ہوتی، غیر عربی ہوتی. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ اس کو پڑھتا. مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو بھی اس کو یقین نہ لاتے. اس کا فائدہ ہے، کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان میں، اس نبی کی زبان بھی عربی ہے، شاید آپ ہی کہتا ہو. اگر غیر زبان والے پر عربی آتا تو یقین کرتے، یعنی اگر کسی عجمی پر نازل ہوتا اور معجزاتی طور پر وہ اتنا فصیح کلام جو ہے بیان کرنا شروع کر دیتا تو اس میں ایک اعجاز کا پہلو تھا. تو یہ تو عربی ہے اور عربی زبان میں ایک بات بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کیا اعجاز؟ تو کہتے ہیں کہ شاید آپ ہی کہتا ہو، اگر غیر زبان والے پر عربی آتا تو یقین کرتے. فرمایا کہ دھوکے والے کا جی کبھی نہیں ٹھہرتا. تب اور شبہ نکالتے کوئی سکھا جاتا ہے. وہی بات کہ جو نہ ماننے پر جو ہے وہ طے کر لیں، ادھار کھا لیں، تو پھر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جو ان کی فرمائش پوری ہو گئی تو پھر کوئی اور جو ہے وہ شبہ نکال لیں. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح پیٹھایا ہم نے اس کو گناہ گاروں کے دل میں. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ گویا مجرمین کے دل، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کی تو بہار ہے، ربیع قلوبہم، لیکن جو مجرمین ہیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی گرم سولاخ جو ہے ان کے اندر کھبا دی گئی. تو کہا کہ اسی طرح پٹھایا ہم نے اس کو گناہ گاروں کے دل میں. لا یؤمنون بہ، یا یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ یہ جو انکار ہے، یہ جو رویہ ہے نا، یہ گویا ہم نے ان کے جی میں بٹھا دیا ہے. ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے ان کے جی میں یہ سرکشی بیٹھ گئی ہے. لا یؤمنون بہ، وہ نہ مانیں گے. حتی یروا العذاب العلیم، اس کو جب تک نہ دیکھیں گے دکھ کی مار. فیأتیہم بغتہ، پھر آوے ان پر اچانک. وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہو. فیقولوا هل نحن منظرون، پھر کہنے لگے کچھ بھی ہم کو فرصت ملے. افبعذابنا یستعجلون، کیا ہماری مار جلد مانگتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھ تو اگر برتنے دیا ہم نے ان کو کئی برس. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر پہنچا ان پر جس کا ان سے وعدہ تھا. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، کیا کام آوے گا ان کے جتنا برتتے رہے، یعنی کتنی دیر دنیا میں مزے کر لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں لایا جائے گا ایک ایسے شخص کو جس نے اللہ کا انکار کیا، سرکش تھا، کافر تھا،
اور دنیا میں وہ سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا بڑا تھا، اور اس کو ایک ڈبکی جو ہے وہ جہنم میں ڈالی جائے گی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی نعمت دیکھی، کیا تم پر کبھی کسی خیر کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا کہ اے رب میں نے نہ کبھی کوئی نعمت دیکھی، نہ کوئی بھلائی کبھی پائی۔ اور اس کے برعکس اہل ایمان میں سے ایک شخص جو دنیا میں انتہائی پھٹے حالوں میں، انتہائی کسم پرسی میں، تنگی میں زندگی گزار گیا، اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کیا تم پر کبھی کوئی یبوست، تم پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی شر کا گزر ہوا؟ وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی شر کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی مجھ پر کوئی تنگی آئی ہی نہیں۔ تو یہی سارا معاملہ ہے نا۔ کہا کہ اگر ہم ان کو کچھ برس مزید مہلت دے دیں، یہ کھا پی لیں، یہ عیاشی کر لیں، تو کہا کہ جب عذاب آئے گا اللہ کا تو ان کا یہ کھایا پیا ان کے کیا کام آئے گا؟ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، وہی اللہ کی سنت کا بیان ہے۔ اور کوئی بستی نہیں کھپائی ہم نے جس کو نہ تھے ڈر سنانے والے، ذکرا۔ اب یعنی یہ سوال یہ ہے نا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو کہا کہ پھر اس کی ضرورت کیا تھی اس دعوت کی؟ پیغمبر کیوں بھیجا، اور بھیجا بھی تو ہم میں سے ایک انسان کیوں بھیجا؟ تو ویسے ہی عذاب آ جائے، اگر اللہ مختار ہے نا ہم پہ عذاب دے دے، تو کہا کہ نہیں، یہ تو اتمام حجت کرنی ہے نا، جو سورہ فرقان کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہیں دعوت نہ دینا ہوتی نا، اگر اتمام حجت نہ کرنی ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہا کہ یہ تو انذار اللہ جو ہے بھیجتا ہے پیغمبر، ذکرا، یاد دلانے کو، وما کننا ظالمین، اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا، ہم زیادتی نہیں کرتے، وما تنزلت بہ الشیاطین۔ اب آپ دیکھیے سورت کے آخر میں وہ جو اعتراضات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اشکالات ظاہر کر رہے تھے قرآن کی نسبت سے، اس میں سے ایک ایک کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک بات وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کوئی کاہن ہے، اور کاہنوں کی یاری ہوتی ہے شیاطین جن سے، اور وہ ان کو باتیں بتاتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ اب پہلے اس کو موضوع بنایا وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس کو نہیں لے اترے شیطان، وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور ان سے بن نہ آوے اور وہ کر نہ سکیں، انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو سننے کی جگہ سے کنارے کر دیا ہے۔ اب وہ دیکھیں صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی خبر اتارتے ہیں یا کوئی امر اتارتے ہیں اپنا بندوں کے لیے، کوئی تکوینی امر خاص طور پہ، فرشتے لے کر اس کو آتے ہیں۔ تو جب سمائے دنیا سے آتے ہیں تو وہاں جنات بیٹھے ہوتے ہیں گھات لگائے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پیغام میں سے کوئی سن گن لیں، اور ایک آدھ بات کوئی لے اڑتے ہیں اور لا کر وہ زمین میں اپنا جو اس کا ولی ہوتا ہے کاہن، اس کی کان میں اتار دیتے ہیں، اور پھر وہ کاہن اس ایک آدھی سچی بات میں 99 جھوٹ ملا کر اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے ہمیں، سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ احقاف میں بھی، کہ جب وحی نازل ہونے والی ہوتی ہے یا کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو پھر دور دور تک پہرے لگا دیے جاتے ہیں۔ خود کہیں گے، وہ جنات کہتے تھے نا کہ پہلے ہم انا کننا نقعد منہا مقاعد للسمع، ہم پہلے کچھ بیٹھ لیا کرتے تھے، بیٹھ کے کچھ سن لیا کرتے تھے، کوئی جو ہے کوشش کرتے تھے کوئی چیز ہمارے کانوں میں پڑ جائے۔ لیکن اب کہا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اب ہم ایسا کرتے ہیں یجد لہو شہاب الرصدا، تو ہم پاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شہاب ثاقب ہم پہ داغ دیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید اسی بات کو موضوع بناتا ہے سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں، کہ کہا کہ یہ قرآن جہاں لوح محفوظ میں ہے نا، جہاں سے جبریل امین لے کر اس کو اترتے ہیں قلب محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں صورتحال کیا ہے؟ کیا وہاں کوئی ناپاک جن، کوئی شیطان وہاں دراندازی کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، وہ ایک محفوظ نوشتے میں ہے جس کو نہیں چھو سکتے مگر انتہائی مقرب پاکیزہ فرشتے۔ تو یہ کہا کہ بھائی وہ تو اگر کوئی سنگن لیتے بھی تھے نا جنات، تو جب وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے ان کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، پھر تو پڑے عذاب میں۔ اس کا فائدہ ہے،
یہ فرمایا رسول کو اور سنایا اوروں کو، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کا کوئی امکان نہیں نا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے لگیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے لگیں۔ تو کہا کہ اصل میں مخاطب رسول اللہ کو کیا ہے، لیکن سنایا جو ہے وہ اوروں کو ہے، جو مشرکین ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے معاملے میں کتنے حساس ہیں کہ اگر ان کے پیغمبر بھی معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر اس میں ملوث ہوں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سپیئر نہیں کریں گے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہا کہ بہت سے پیغمبروں کا ذکر کر کے کیا، کہا کہ اگر یہ پیغمبر بھی جو اتنے جلیل القدر ہیں، اللہ کے اتنے مقرر ہیں، اگر یہ بھی کہیں شرک میں ملوث ہو گئے تو ان کا بھی سارا کیا کرایا حبط ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا۔ اور سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، کہ اگر اے نبی کہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈر سناوے اپنے نزدیک ناطے والوں کو۔ اس کا فائدہ ہے جب یہ آیت اتری حضرت نے سارے قریش کو پکار کر سنا دیا اور اپنی پھوپھی تک اور اپنی بیٹی تک اور چچا تک کہہ سنایا کہ اللہ کے ہاں اپنا فکر کرو، خدا کے ہاں میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے جمع کیا فعمّ وخصّ، کہ عمومی طور پر بھی گفتگو کی اور خاص افراد اور قبیلوں کو بھی آپ نے ذکر کیا، نام لے کے کیا، یا صفیہ عمت رسول اللہ، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، انقذی نفسکی من النار، کہ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی اور اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کے عذاب سے۔ فإنی لا املک لکی من اللہ شیئا، کہ بے شک میں تمہارے حق میں اللہ کے ہاں کچھ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو نیچے رکھ ان کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں ایمان والے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی شفقت میں رکھ ایمان والوں کو، اپنے ہوں یا پرائے۔ یعنی اب آپ کا التفات اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، وہ ایمان ہے۔ اگر گھر والے آپ کے ناطے والے ایمان لے آئیں تو وہ بھی آپ کی شفقت کے مستحق ہیں، اور بالکل اجنبی لوگ یہاں تک کہ غیر عرب لوگ بھی اگر ایمان لے آئیں تو پھر ان کے ساتھ آپ شفقت کا، رحمت کا معاملہ کریں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر تیری بے حکمی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو کہہ دے میں الگ ہوں تمہارے کام سے، یعنی خلاف حکم خدا جو کوئی کرے اس سے تو بیزار ہو جا، اپنا ہو یا پرایا۔ اب شاہ صاحب بار بار واضح کر رہے ہیں کہ اعلان برات ہے سب سے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اگر وہ اطاعت نہ کرے، اگر وہ شرک نہ چھوڑے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو دیکھتا ہے تجھ کو جب تو اٹھتا ہے۔ بہت محبت کا انداز ہے، وہ جو کہا نا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نبی بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کی طرف التفات کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تیرا پھرنا نمازیوں میں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ جو ہے وہی ہے سنتا جانتا۔ اس کا فائدہ ہے یعنی تو جب تہجد کو اٹھتا ہے اور یاروں کی خبر لیتا ہے کہ یاد میں ہے یا غافل۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلَ الشَّيَاطِينُ، پیغمبر پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان پر شیطان اترتے ہیں، شیطان وحی کرتے ہیں۔ کہا کہ میں بتاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر۔ یلقون السمع، لا ڈالتے ہیں سنی بات۔ واکثرهم کاذبون، اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ یعنی اب کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ جو کاہن لوگ ہیں جن کی یاریاں ہوتی ہیں جنات سے، اور وہ وہاں ان کو جو ہے کچھ باتیں آ کے بتاتے ہیں، ان کا کردار تو ذرا دیکھو کیا کردار ہے، کہ جو ہے وہ لپاٹیے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، گناہ گار ہیں، اور توجہ لگاتے ہیں، کان لگاتے ہیں، اور ان کی اکثریت جھوٹوں پر مشتمل ہے۔ اس کا فائدہ ہے کہ ایک لوگ تھے کاہن کہلاتے، کسی شیطان سے دوستی کر رکھتے نظر و نیاز دے کر،
وہ سب شیطانوں میں مل کر جاتا، شیطانوں کی باتیں سننے وہاں انگارے مارتے ہیں، جو تارے چھوٹتے نظر آتے ہیں وہ ایک دو بات کان میں پڑ گئی، آ کر اس اپنے دوست میں لا ڈالی، اس نے لوگوں کو بتا دی، لوگ اس کے قائل ہوئے، جو سچا کاہن ہے سو یہ ہے، اور بہت لوگ مکر بناتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو بات اس کو کچھ پہنچی ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ 100 میں سے کوئی آدھی بات پہنچ گئی، اور کچھ ہیں ان تک کچھ بھی نہیں پہنچتا، ان کا کوئی اس طرح کہانت کا نظام بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ خود سے بات بنا لیتے ہیں۔ تو اب ایک تو بتا دیا کہ بھئی یہ جو پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کاہن معاذ اللہ، اور کہہ رہے ہیں کہ ان پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے، تو کردار ہی دیکھ لو اس پیغمبر کا، ان کو تو تم خود کہتے ہو صادق اور امین، ٹھیک ہے، اور خود اللہ کے نبی نے اپنے کردار کو جو ہے ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اور جب آپ نے شروع میں جا کے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک غنیم تم پر جو ہے وہ لشکر کشی کر رہا ہے اور تم پہ غارت گری کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ وہ کہیں گے دیکھیں ہمیں آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں ہے، ما جربناک الا صدقا، ہمیں آپ سے سچائی کے سوا کسی چیز کا تجربہ نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملات میں کبھی ہم سے جھوٹ نہ بولیں اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں؟ لیکن پھر جب آپ نے دعوت دی ہے تو پھر انکار کر دیا۔ اب کہا کہ والشعراء، اور شاعروں کی بات، یتبعہم الغاوون، اور شاعروں کی بات پر چلے وہی جو بے راہ ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ اب اس کا فائدہ ہے، شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں، اس کا فائدہ ہے کافر پیغمبر کو کبھی کاہن بتاتے کبھی شاعر، سو فرمایا کہ شاعر کی بات سے کسی کو ہدایت نہیں ہوتی، اس کی صحبت میں ہزاروں خلق نیکی پر آتے ہیں۔ یعنی شاعروں کا معاملہ کیا ہے، وہ اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی، اور یہ جو پیغمبر ہیں ان کی جو تربیت ہے، ان کی تعلیم سے ہزاروں لوگ نیکی پر آتے ہیں۔ اور پھر کہا یعنی جو مضمون پکڑ لیا اسی کو جو ہے بڑھائے چلے گئے، یعنی جو کہا نا کہ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اس کا فائدہ لکھ رہے ہیں کہ بھئی جو مضمون پکڑ لیا بس اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم بات ہے کہ شاعری جو ہے وہ فنون لطیفہ کی ایک صنف ہے، ادب کی ایک صنف ہے، تو قرآن مجید نے عمومی طور پر ان چیزوں کو موضوع نہیں بنایا، یعنی نثر کو، فکشن کو، ناول کو، ڈرامے کو، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں کو موضوع نہیں بنایا اصلاً، یعنی غنا کو بھی اس طرح موضوع نہیں بنایا، اشارات ہیں لیکن موضوع نہیں بنایا۔ تو شعراء کے بارے میں ججمنٹ کیوں دی گئی ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہے نا، اس کا سبب یہی ہے کہ چونکہ وہ پیغمبر پر الزامات لگا رہے ہیں، اس کی برات کی جا رہی ہے۔ کاہن کہہ رہے تھے تو اس کو موضوع بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کی گئی۔ اب وہ شاعر بھی کہتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں شاعری پائی جاتی تھی اور بڑے بڑے شاعر تھے، اور ان کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو جیتتا تھا اس کا جو ہے جو ماسٹر پیس ہوتا تھا اس کو کعبے پہ لٹکایا جاتا تھا، معلقات جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے ہاں پائی جاتی تھی، اور بڑا غیر معمولی کلام ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے نا کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض شعر جو ہوتے ہیں بڑے حکمت والے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصلاً یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن اس طرح کی چیزوں میں ججمنٹ نہیں دیتا۔ تو شاعری کو یا شعراء کو کیوں موضوع بنایا ہے؟ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ اصل میں یہ تو شعر ہے، یہ تو شاعر ہے، اور چونکہ کلام غیر معمولی ہے، تاثیر بھی بہت زیادہ ہے، تو بات بنانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ یہ شاعر ہے۔ تو اب ایک ایک بات کو رد کیا جا رہا ہے، کہا کہ دیکھو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ شعراء کے پیرو کون ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے دن تک بھی اس بات میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ عام طور پر شعراء کے پیچھے چلنے والے، ان کا اتباع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو دین کی طرف آنے والے نہیں ہوتے۔ ویسے عمومی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ شعر میں اصلاً کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الشعر بمنزلۃ الکلام، کہ شعر جو ہے وہ کلام کی طرح ہے، کلام کی ایک صنف ہے، کلام موزون ہے، ٹھیک ہے، وزن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ حسن ہو، تو کہا کہ اس کی جو اچھا ہے کہ حسن الکلام، جیسے اچھا کلام ہوتا ہے، وہ قبیح ہو کہ قبیح الکلام، اور اس میں جو برا ہے جیسے عام کلام میں نثر میں برا کلام ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا ہے،
لیکن یہ بات کہ انسان شعر ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، شعر ہی میں ہر وقت لپٹا رہے، اس کو آپ نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کو یعنی اپنے باطل کو شعر سے بھر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو کیسے بھر لے۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کانٹینٹ سے طے ہوگا کہ جی اگر اچھا کانٹینٹ ہے، اس کے مضمون اچھا ہے، جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یعنی اگر ایک تو آدمی شاعر ہو اور ہر وقت شعر میں لپٹا رہے، یا شاعر نہ ہو لیکن ہر وقت شعر کے اندر ہی وہ گویا ملوث رہے، تو چاہے وہ اچھے شعری کیوں نہ ہو، چاہے وہ پاکیزہ شعری کیوں نہ ہو، انسان پھر قرآن و سنت سے اور جو دینی کلام ہے اس سے محجوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ادب ہے یہ بجائے خود ایک پورا دین ہے، یہ پورا لائف سٹائل ہے۔ آپ نے شاعروں ادیبوں کو اگر دیکھا ہو نا، یا مصوروں کو دیکھا ہو جو اہل فنون ہوتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، ان کا الٹیمیٹ کنسرن ہی یہی ہے۔ تو یہی وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ آدمی اپنے پیٹ کو اگر بھر لے اس طرح کسی چیز سے تو گویا یہ بہت ہی بری حالت ہے۔ تو یہاں ایک بات تو یہ فرمائی کہ دیکھو ان کے پیروکاروں کو دیکھ لو، یعنی شاعروں کے پیروکاروں کو دیکھو، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو دیکھ لو، اور پھر یہ دیکھو کہ ان کا اپنا حال کیا ہے۔ فی کل وادن یہیمون، ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بھئی ان کا ایک موضوع ہے، ان کا ایک مقصد حیات ہے، ان کا ایک نصب العین ہے، اس کے حوالے سے یہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو کبھی زمین کی بات، کبھی آسمان کی بات، ٹھیک ہے، کبھی بہت کوئی ٹرانسینڈنس کا کلام ہو رہا ہے، کہیں بہت ہی کوئی رقیق اور جنسی قسم کی گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو کہا کہ ہر جو ہے وہ وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، اور پھر کیا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ قول و فعل کا تضاد ہے، بہت اونچی اونچی باتیں ہیں، بہت مبالغے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ لیکن ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ شاعری اچھی شاعری بھی ہوتی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعری کا ذوق تھا۔ ایک موقع پہ ایک صحابی کے ساتھ آپ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس امیہ بن ابی سلط کے کوئی اشعار ہیں تو سناؤ۔ اس نے ایک شعر سنایا، آپ نے کہا اور تو کہتے ہیں میں نے اس سفر میں 100 اشعار جو ہیں وہ اس کے سنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ شعر، بعض شعر ہوتے ہیں جس میں بڑی دانائی کی باتیں جو ہے ہوتی ہیں، اور یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ اصدق کلمۃ، سب سے سچا کلمہ قالہ شاعر، جو کسی شاعر نے کہا ہے، وہ کیا ہے، وہ لبید کا ایک مصرع ہے، اور وہ کیا ہے، الا کل شیء ما خلی اللہ باطل، کہ آگاہ ہو جاؤ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ باطل ہے۔ یہ ایک مصرع آپ نے پڑھا، اور اس کا دوسرا مصرع کیا ہے، وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی۔ تو بعض اوقات بہت حکمت کی، بہت دانائی کی بات جو ہے بہت اختصار کے ساتھ جو ہے وہ نظم کر دی جاتی ہے 2 مصروں میں، لیکن کہا کہ عام طور پر یہ بے کردار لوگ ہوتے ہیں، یہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سب ایسے نہیں ہوتے، استثناء موجود ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو یقین لائے اور کی نیکیاں۔ کئی شاعر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ میں سے بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی بہت سے اشعار جو ہیں وہ منسوب ہے، بلکہ پورا ایک دیوان ہے، اگرچہ اس کے زیادہ تر اشعار جو ہے وہ منحول ہیں، وہ ان کی طرف جو ہے نسبت دے دی گئی ہے غلط طور پہ، لیکن بہت سے اشعار ان کی طرف ثابت بھی ہیں۔ پھر خود سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ایک موقع پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ان کی شاعری پر، تو انہوں نے کہا، ایک صحابی سے پوچھا کیا تم اس پر گواہ نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مسجد نبوی میں میرے لیے ممبر لگوایا، اور مجھ سے کہا کہ احجہم، کہ حسان جو ہے وہ ان کی جو ہے حجب کرو، اور کہا کہ وروح القدس معک، ان کی حجب کرو، پیغمبر کا دفاع کرو، مشرکین کے سرداروں کی مذمت کرو، اور کہا کہ وروح القدس معک، روح القدس تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے حسان، تمہارے جو اشعار ہیں وہ ان کے لیے تیروں اور تلواروں سے زیادہ ان کو مجروح کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو یقین لائے اور کی نیکیاں، وذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کی اللہ کی بہت۔ اب ایسے لوگ ہیں، رومی ہیں، جامی ہیں، ٹھیک ہے، اور عراقی ہیں، کتنے ہی اشعار ہیں، شاعر ایسے ہیں
کہ جن کے ہمیں معلوم ہے کہ غیر معمولی عارفانہ ان کا کلام ہے، پنجاب میں اور سندھ میں اور بہت سے ہمارے جو صوفی شعراء ہیں ان کے کلام میں بھی غیر معمولی تاثیر ہے اور بڑی معرفت کی باتیں. تو کہا کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی اور اللہ کی یاد کی بہت کثرت سے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا اس پیچھے کہ ان پہ ظلم ہوا. یعنی یہاں پر وہی ہے کہ بھائی اگر ناروا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تو اگر وہ بدلہ لیں، شعر میں بھی بدلہ لیں. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حسان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی حجب کہہ رہے ہیں تو میں ان کی حجب کہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میرا جو نسب ان سے متعلق ہے اس کا کیا بنے گا، کیونکہ عام طور پہ جب حجب ہوتی تھی تو باپ دادوں کا بھی کی مذمت بھی ہوتی تھی. تو سیدنا حسان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو کہا کہ سوائے ان کے جن پہ ظلم ہوا اس کے بعد وہ بدلہ لیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے کس کروٹ الٹتے ہیں. اس کا فائدہ ہے مگر جو کوئی شعر میں اللہ کو یاد کہے یا کفر کی مذمت، گناہ کی برائی یا کافر اسلام کی حجب کریں یہ اس کا جواب دیں، ویسا شعر عیب نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ سورہ نمل ہے، مکی صورت ہے. طاسین یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، سوج اور خوشخبری ایمان والوں کو. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ پچھلا گھر یقین جانتے. سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے اس سے ملتا جلتا ہے. یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. وہاں کہا متقین کے لیے، اور متقی کون ہے؟ یہاں کہا مومن کون ہے؟ جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس کے برعکس جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو. زینا لہم اعمالہم، ان کو بھلے دکھائے ہیں ہم نے ان کے کام. فہم یعمہون، سو وہ بہکے، وہ اپنے کاموں میں ہی مگن ہیں، وہ اپنی پلاننگ میں ہی لگے رہتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، وہی ہیں جن کو بری طرح کی مار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کہا وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں وہی ہیں خراب. یعنی دنیا میں بھی بری مار آئے گی، عذاب آئے گا ان پر، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور تجھ کو تو قرآن ملتا ہے ایک حکمت والے خبردار سے. یعنی اے نبی آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، جو حکمت والا ہے، علم والا ہے. اس قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو، انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے ایک آگ. سآتیکم منہا بخبر، اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر. او آتیکم بشہاب قبس، یا لاتا ہوں انگارہ سلگا کر. لعلکم تصطلون، شاید تم تاپو. اب یہ وہی واقعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا، پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی کہ برکت رکھتا ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو کوئی اس کے آس پاس ہے. وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو صاحب سارے جہان کا. اس کا فائدہ ہے آگ کے اندر اور آس پاس فرشتے مقرب تھے، آگ نہ تھی، ان کا نور تھا. اور آواز دی غیب سے اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا. والقی عصاک، اور ڈال دے لاٹھی اپنی. فلما رآہا، پھر جب دیکھا اس کو، تہتز کأنہا جان، دیکھا اس کو پھن پھناتے جیسے سانپ کی سٹک، جیسے سانپ کی. ولا مدبرن ولم یعقب، سٹک پھرا پیٹھ دے کر اور پیچھے نہ دیکھا. یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہ کھا. انی لا یخاف لدی المرسلون، میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول. الا من ظلم، مگر جس نے زیادتی کی. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر بدل کر نیکی کی برائی کے پیچھے. فإنی غفور الرحیم، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں. وادخل یدک فی جیبک، اور ڈال ہاتھ اپنے گریبان میں. تخرج بیضاء من غیر سوء، کہ نکلے چٹا نہ کچھ برائی سے.
فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، یہ مل کر 9 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے لوگ بے حکم، فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب پہنچی ان پاس ہماری نشانیاں سمجھانے کو، قالوا ھذا سحر مبین، بولے یہ جادو ہے صریح، وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ان سے منکر ہو گئے اور ان کو یقین جان چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے۔ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، منکر ہو گئے موسیٰ کا اور ان نشانیوں کا، حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ اپنے جی میں یقین لا چکے تھے، مان چکے تھے۔ انکار کیوں کیا؟ ظلم سے، زیادتی سے، سرکشی کی وجہ سے۔ یعنی یہ وہی معاملہ ہے نا کہ جو ماننا نہ ماننا ہے یہ ارادی عمل ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی طے کر لے کہ میں نے نہیں ماننا، تو چاہے اندر یقین بھی پیدا ہو گیا ہے کہ یہ پیغمبر سچے ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں لوگ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، سو دیکھ کیسا ہوا آخر بگاڑنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے دیا داؤد و سلیمان کو ایک علم، نبوت دی، وحی سے سرفراز کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بڑھایا اپنے بہت بندوں ایمان والوں پر، فضیلت دی۔ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی سے مشرف کیا، نبی اور رسول بنایا، اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں اقتدار دیا، ہواؤں پہ تصرف دیا، جانوروں پر تصرف دیا، جنات پر غلبہ دیا۔ وورث سلیمان داود، اور وارث ہوا سلیمان داود کا۔ وقال یا ایھا الناس، اور بولا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے، ہر طرح کی چیزوں میں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اور خاص طور پہ سیدنا سلیمان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے منطق الطیر، جو بولیاں تھیں پرندوں کی، وہ سکھائی تھیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہی ہے بڑائی صریح۔ یعنی اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جتنا نوازتا ہے، جتنا عطا کرتا ہے، اتنا وہ اس کے آگے جھکتے ہیں، اتنا اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کیے سلیمان کے پاس اس کے لشکر، جن اور انسان اور اڑتے جانور، فہم یوزعون، پھر ان کی مثلیں جو ہیں وہ بٹیں، یعنی ان کو الگ الگ جو ہے ریجمنٹیشن ان کی کر دی گئی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب پہنچے چونٹیوں کے میدان پر، قالت نملۃ، کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہو۔ اب یہاں فائدہ ہے، چونٹی کی آواز کوئی نہیں سنتا، ان کو معلوم ہو گئی ایک چونٹی اس کی کیا حیثیت ہے، پھر اس کی جو زبان ہے، اس کی جو کوئی بھی اس کی آپ سمجھ لیں جو کنورسیشن ہے وہ کتنی ہلکی، کتنی باریک ہوگی، اور کیا اس کی زبان ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو لوگ جو ہے اس کو اس طرح کی چیزیں ماننا نہیں چاہتے، پرویز صاحب نے اس کی تعویل یہ کی کہ جو وادی نملہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ جو نمل ہے وہ جو علاقہ تھا، اس علاقے کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا۔ تو یہ پھر اس طرح کی باتیں لوگوں کو کرنی پڑتی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ چونٹیوں کے ہاں پورا ایک نظام ہوتا ہے، اور ان کے ہاں ان کی کالونیز ہوتی ہیں، ان کے اندر کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ غیر معمولی ہوتا ہے۔ ایک جو بہت مشہور ایک صاحب تھے جو اینٹومولوجی جس کو ہم کہتے ہیں، حشرات الارض کا جو علم ہے اس کے ماہر تھے، ایو ولسن، انہوں نے ایک صاحب کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھی تھی، دا اینٹس، اور غیر معمولی کتاب تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا، اور برسوں انہوں نے تحقیق کی چونٹیوں پر، ان کی ہیبیٹیٹ پر، ان کی جو ہے رہائش گاہوں پر، اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ کتنی غیر معمولی ان کے اندر نظم پایا جاتا ہے، کس قدر غیر معمولی ان کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن کا سسٹم پایا جاتا ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے، وقال، اور بولا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی،
اے رب میری قسمت میں دے کہ شکر کروں تیرے احسان کا، انعمت علیہ جو تو نے کیا مجھ پر، وعلی والدیہ اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضیٰ اور یہ کہ کروں کام نیک جو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور ملا لے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے نیک بندوں میں۔ یہ وہی بات ہے، آگے بھی آئے گا کہ جب وہ جیسے ہی جو ہے ملکہ سبا کا عرش سامنے آیا وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہی آزمائش ہے کہ کیا انسان پر جب اللہ عنایت کرے، فضل کرے، تو وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے یا سرکش ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے اس کی کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر جو ہے وہ آپ نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ فرمایا کہ کسی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولو، اور وہ کلمات کیا ہیں کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور تیری بندگی میں حسن پیدا کر سکوں۔ تو کہا کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کیں، میرے والدین پر کیں، میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ اور اس میں آخر میں دیکھیں نا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور ملا لے مجھ کو اپنی مہر سے اپنے نیک بندوں میں۔ وہی بات کہ نیک بندے، صالح بندے، اس میں مجھے شامل کر۔ اب جلیل القدر جو ہے وہ پیغمبر ہیں، غیر معمولی تصرفات اللہ نے ان کو دیے ہیں، بادشاہ ہیں، غیر معمولی طاقت والے، لیکن ان کی دعا کیا ہے، دعا کا منتہا کیا ہے کہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ تو دنیا اور آخرت میں مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر۔ اب یہاں آگے سے جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے قوم سبا کا، تو وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔